وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما۔ محترم حاضرین جمعہ، ہر طرح کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے کہ جس نے ہم سب کو اسلام جیسا پاکیزہ اور صاف ستھرا مذہب عطا فرمایا کہ جس کی تعلیمات فطرت کے عین مطابق ہے۔ بعدہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام کا نزول ہو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کی دی ہوئی تعلیمات کو رب کے بندوں تک کما حق ہو پہنچا دیا۔ حضرات، قرآن مجید کی ایک آیت کا مختصر سا حصہ میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر سنایا۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، کہ اے مومنوں اور اے مسلمانوں، نبی عربی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اوپر تمہاری جانوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور آپ کی بیویاں امت کی مائیں ہیں اور مسلمانوں کی مائیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مسلمان ٹوٹ کر چاہتا ہے، آپ سے بھرپور محبت کرتا ہے اور آپ سے بے لوث پیار کرتا ہے۔ اسی کو ایک جذباتی تعلق کہا جاتا ہے۔ یوں سمجھیے کہ آپ نے فرمایا یا ایھا الناس انما انا لکم بمنزلۃ الوالد، اے لوگوں میں تمہارے لیے تمہاری باپ کی طرح ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے باپ تھے اور روحانی باپ تھے۔ ہم آپ کی روحانی نسل ہیں۔ قیامت تک آنے والے سارے مسلمان آپ کی روحانی اولاد ہیں اور آپ کی بیویاں اس امت کی مائیں ہیں۔ جب ہمارا اور آپ کا تعلق ماں باپ کا تعلق ہوا تو پھر کون سی ایسی اولاد ہوگی کہ جس کے سامنے اس کی باپ کے شان میں گستاخی کی جائے اور وہ بھڑکے نہ؟ کون سی ایسی نسل ہوگی کہ جس کے سامنے اس کے باپ کی توہین کی جائے اور وہ غصہ اسے نہ آئے، اس کی غیرت نہ بھڑکے؟ آپ کا ہمارا جو تعلق ہے وہ جذباتی تعلق ہے، اور صرف ہمارا نہیں، امت کے سارے مسلمانوں کا آپ کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے۔ جس طرح اولاد اور والدین کے ساتھ ہوتا ہے اس سے کہیں بڑھ کر آپ کا تعلق ہمارے ساتھ ہے۔ امت مسلمہ سب سے زیادہ آپ سے عقیدت رکھتی ہے، امت مسلمہ سب سے زیادہ آپ کو چاہتی ہے، امت مسلمہ سب سے زیادہ آپ کی وفادار ہے، امت مسلمہ سب سے بڑھ کر آپ کی پیروی کرتی ہے۔ دربار رسالت کے شاعر حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا تھا فَمَن يَهْجُو رَسُولَ اللَّهِ مِنْكُمْ وَيَمْدَحُهُ وَيَنْصُرُهُ سَوَاءٌ فَبِأَبِي وَوَالِدَهُ وَبِعِرْضِي لِعِرْضِ مُحَمَّدٍ مِّنْكُمْ وِقَاءٌ، کہ اے لوگو، تم میں سے اگر کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو یاد رکھو اس گستاخی کی قربانی دینے کے لیے، اس گستاخی کے ڈیفنس کرنے کے لیے میں اپنی جان کا بھی نذرانہ پیش کرتا ہوں، اور اس گستاخی کے نتیجے میں قربانی دینے کے لیے میرے گھر کے سارے افراد قربانی دینے کے لیے تیار ہے، چاہے میری عزت و آبرو کا سودا ہو جائے، چاہے مجھے اپنا جان کا نذرانہ پیش کرنا کیوں نہ پڑے، لیکن میں آپ کی شان میں گستاخی قبول نہیں کر سکتا۔ یہ جذبہ صرف حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نہیں، اور یہ احساسات صرف حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نہیں، بلکہ امت مسلمہ کے ہر اس فرد کے احساسات ہیں جس نے آپ کے نام کا کلمہ پڑھا ہوا ہے، جو صدق دل سے اس بات کی گواہی دیتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حضرات، قرآن مجید نے ایک پیشن گوئی دی تھی، اور قرآن مجید نے یہ کہا تھا لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، مسلمانوں تمہیں تمہاری جانوں کے حوالے سے، تمہاری مالوں کے حوالے سے تمہیں آزمایا ضرور جائے گا۔ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا
مشرکین کی جانب سے، اہل کتاب کی جانب سے، یہود کی جانب سے اور قوم نصارہ کی جانب سے ایسی ایسی باتیں تمہیں سننے پڑے گی، ایسی ایسی حرکتیں تمہیں دیکھنے کو پڑے گی جس کی وجہ سے تمہارے دل میں درد کی چوٹ پیدا ہوگی، تمہارا دل جس سے غم زدہ ہوگا، جس کی وجہ سے تم غمگین ہو جاؤ گے اور تمہارے دل کو ٹھیس پہنچے گی، ایسی ضرور حرکتیں تم سنو گے مشرکوں کی جانب سے، ایسی ادائیں تم دیکھو گے قوم یہود اور قوم نصارہ کی طرف سے۔ اللہ رب العالمین نے پیشن گوئی دی تھی، گویا کہ امت کے مستقبل میں آپ کی شان میں، اللہ کی شان میں گستاخیوں کا یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، اور یقیناً چاہے مشرک ہو کہ چاہے قوم یہود ہو، یہ امت مسلمہ کے سب سے بڑے حاسد ہیں، امت مسلمہ کے سب سے بڑے دشمن ہیں، اور امت مسلمہ کی سب سے بڑے بدخواہ ہے قوم یہود اور مشرکین۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور اسی دشمنی کا نتیجہ ہے، اسی حسد کا نتیجہ ہے کہ آج ہم ہمارے ملک میں رہ کر غیر مسلموں کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیانہ کلمات سنتے آ رہے ہیں۔ آج ہندوستان کے جو بڑے بڑے صوبے مانے جاتے، چاہے مہاراشٹرا کا ہو، چاہے یو پی کا ہو، چاہے کہیں اور کا ہو، آج غیر مسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ ایک مسلمان کا دل غمگین ہوتا ہے، رنجور ہوتا ہے اور وہ دکھی ہوتا ہے۔ اور آپ یاد رکھیں، یہ گستاخیانہ جو حرکتیں ہیں، یہ اہانت رسول کے جو واقعات ہیں، توہین رسالت کے جو حادثے ہیں، یہ پہلی مرتبہ یہاں پر نہیں، ہندوستان میں ایسا نہیں کہ پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا ہے۔ آپ 1400 سال پرانی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، خدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی نے حیات ایسی گستاخیاں کی گئی، آپ کے سامنے آپ کے ساتھ توہین آمیز سلوک کیا گیا۔ صحابہ اللہ کے رسول کے پاس آتے تھے اور کہتے تھے راعنا راعنا، اے اللہ کے رسول ہماری طرف توجہ کیجئے، ہمارا لحاظ رکھیے۔ اور اسی جملے کو قوم یہود بگاڑ کر کہتے تھے راعینا، اے ہمارے چرواہا، نعوذ باللہ، اے احمق، اے پاگل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایسی گستاخیاں کہتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے کہتا تھا یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، اے ایمان والو آئندی بار تم کبھی راعنا کا جملہ استعمال نہ کرو۔ اللہ کے رسول کو جب بھی مخاطب کے لیے آپ کو دعوت دینا ہو تو ہمیشہ انظرنا کہیں، اے اللہ کے رسول ہماری طرف توجہ فرمائیے، اس لیے کہ قوم یہود ان کا منشا الگ تھا، ان کا بگاڑ کا طرز الگ تھا، اور اللہ کے رسول کی شان میں گستاخیاں کیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول کے پاس آتے تھے تو کیسے سلام کرتے تھے؟ السلام علیک۔ قوم یہود کہتے تھے السلام علیک، اللہ کے رسول کے سامنے کہتے تھے تم پر موت واقع ہو، جس طرح ہم اپنے بول چال میں کہتے جا کے مر جا۔ وہ قوم یہود اللہ کے رسول کے سامنے گستاخیانہ کلمات ادا کرتے ہوئے کہتے السلام علیک، آپ پر موت واقع ہو۔ تو مجھے بتلانا یہ ہے، یہ جو گستاخیوں کا سلسلہ ہے، یہ توہین آمیز حادثات کے جو واقعات ہیں، یہ کوئی نئے نہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ گستاخ رسول کا انجام یہ، اللہ رب العالمین کبھی کبھار انسانوں کو ایسی عبرت کی نشانیاں دکھا دیتا ہے، انسان سنبھل جائے، سدھر جائے۔ ایک شخص اللہ کے رسول کے پاس آیا اور تھا عیسائی۔ اللہ کے رسول کے پاس بیٹھ کر اس نے سورہ بقرہ سیکھی، سورہ آل عمران سیکھی۔ اللہ کے رسول کا کاتب تھا، جب اپنے قوم میں گیا واپس مرتد ہو گیا، عیسائی ہو گیا۔ اللہ رب العالمین نے جب اس کی موت، اللہ رب العالمین نے جب موت کا فیصلہ کیا، قوم عیسائی نے اسے دفن کیا، اور جب صبح دیکھا تو اس کی لاش قبر سے اوپر نکل کر پڑی ہوئی ہے۔ عیسائیوں نے کہا یہ محمد کا کام ہے اور اس کے ساتھیوں کا کام ہے۔ عیسائیوں نے کیا کیا؟ مزید گہری قبر کھود کر اسے اندر دفن کیا۔ پھر صبح دیکھا، پھر مزید اس کی لاش اوپر پڑی ہوئی ہے۔ عیسائیوں نے پھر کہا یہ انہی لوگوں کا کام ہے،
اور تیسری مرتبہ انہوں نے اتنا گہرا کھودا کہ مسلمان اسے باہر نہ نکال سکیں، اتنا گہرا کھود کر اسے دفن کیا، اور صبح انہوں نے دیکھا تو کہا یہ نہ محمد کا کام ہے نہ محمد کے ساتھیوں کا کام ہے، بلکہ اللہ کی لاٹھی ہے اس پر، اللہ کی گرفت ہے اس پر، اللہ کی پکڑ میں آ چکا ہے، اس لیے کہ اس نے اللہ کے رسول کے ساتھ ایسی گستاخیاں کی، اور کہا کہ ارے وہی تو آسمان سے نازل نہیں ہوتی، بلکہ میں محمد کو لکھ کر دیتا تھا اور لوگوں میں وحی کے نام سے پرچار کیا کرتا تھا۔ اس گستاخی کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے دنیا ہی پر اس کے اوپر عذاب کا کوڑا برسایا۔ یہ صرف اس گستاخ کا نتیجہ نہیں، قیامت کی صبح تک جتنے ایسے گستاخ آئیں گے، ایسے ہی لوگوں کو اللہ رب العالمین زمین پر نشان عبرت بنائے گا۔ ابو لہب نے اللہ کے رسول کے ساتھ گستاخی کی، ابو لہب کی ذریت قیامت تک آئے گی اور گستاخیاں کرے گی۔ ابو جہل نے آپ کے ساتھ گستاخیاں کی، ابو جہل کی نسل آئے گی اور آپ کی شان میں گستاخیاں کرے گی۔ عقبہ بن ابی معیط نے گستاخیاں کی، اس کی نسل آئے گی اور گستاخیاں کرے گی، اور ہر گستاخ کا یہی نتیجہ ہوگا، اللہ رب العالمین آخرت سے پہلے اسے دنیا میں ایسی سزا دے گا جو لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن جائے گی۔ حضرات، یہاں پر ہم سب کو یہ بات یاد رکھنا ہے، باطل چاہے جتنی شرارتیں کر لے، جتنی سازشیں کر لے اور جتنی گستاخیاں کر لے، ان کی ایک ایک گستاخی اسلام کے تعارف اور اسلام کے پھیلنے کا سبب بنتی ہے۔ باطل چاہے اسلام کا جتنا مذاق اڑائے، باطل چاہے اللہ کے رسول کی شان میں جتنا کہیں توہین آمیز سلوک کیوں نہ کرے، ان کی ایک ایک حرکت اسلام کے پرچار کا سبب بنے گی اور اسلام کی تبلیغ کا سبب بنے گی۔ آپ دیکھتے نہیں، کفار مکہ اللہ کے رسول کے پاس لوگوں کو آنے سے روکتے تھے کفار مکہ کہ مت جاؤ، شاعر ہے، کاہن ہے، پاگل ہے، دیوانہ ہے، لیکن جب یہ جاتے تھے اللہ کے رسول کے پاس، لوٹتے تھے تو مسلمان بن کر لوٹتے تھے۔ 2001 کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا، جس کو 9/11 کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، ورلڈ ٹریڈ سینٹر۔ اس حادثے کے بعد اسلام اور مسلمانوں پر ایک لیبل لگایا گیا۔ وہ کون سا لیبل تھا؟ دہشت گرد۔ مسلمانوں کو دہشت گرد قرار دیا گیا، گرچہ سازشیں دوسروں کی تھی، پلاننگیں دوسروں کی تھی، کیا کام دوسروں نے، لیکن الزام آیا مسلمانوں پر۔ اس حادثے کے بعد مسلمان اور اسلام کو دہشت گرد کے لیبل سے یاد کیا جانے لگا۔ لیکن اس واقعے کے بعد برطانیہ کے ایک صحافی خاتون ہیں جو بعد میں جا کر وہ مسلمان ہوئی، اور اپنے مسلمان ہونے کا ریزن بیان کرتے ہوئے یہ کہتی ہے، اس واقعے سے گرچہ کہ مسلمانوں کو تذلیل کرنا، مسلمانوں کو حقیر بتانا، مسلمانوں کو بدنام کرنا تھا، لیکن اس واقعے کے بعد میری زندگی میں ایک عظیم انقلاب آیا۔ اور وہ کیا آیا؟ وہ یہ آیا کہ اس واقعے کے بعد میرے اندر اسلامک لٹریچر پڑھنے کا شوق اور جذبہ پیدا ہوا، اور میں پڑھتی گئی، اسلام کا مطالبہ کرتی گئی، یہاں تک کہ میرے دل میں اسلام گھر کرنے لگا، اور نتیجے میں ہدایت کا سفر میرا یہاں سے ہی شروع ہو گیا۔ اور پھر آگے کہتی ہے، اس واقعے کے بعد یورپ میں سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا اگر کوئی مذہب ہے تو مذہب اسلام ہے۔ عیسائی بھی کوششیں کر رہے ہیں، مشنریاں بھی کوششیں کر رہے ہیں، لیکن سرزمین یورپ و امریکہ میں اگر کوئی تیزی سے مذہب پھیل رہا ہے تو مذہب اسلام ہے۔ وہ خود کہتی ہے کہ 2001 سے لے کر 2003 یا 2004 تک کے درمیان وہاں پر مسلمان بننے والے افراد 14,000 کی تعداد تک ان کی پہنچ جاتی ہے۔ باطل چاہے لاکھ شرارت کر لے، باطل چاہے اسلام کو لاکھ دبانے کی کوشش کر لے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، وہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ اسلام آج یورپ میں سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا مذہب اسلام ہے۔ یورپ کا کوئی ایسا شہر نہیں جہاں پر مسجد نہ پائی جاتی ہو، امریکہ کی کوئی ایسی بستی نہیں جہاں پر اسلامک سینٹر، اسلامی مرکز نہ پایا جاتا ہو۔ یہ یاد رکھے، ایک عالم صاحب نے بہت اچھا جملہ کہا تھا، انہوں نے کہا تھا، اسلام کی تبلیغ میں اللہ رب العالمین کے فضل کے بعد جہاں پر دعات، مبلغین اور علماء کی قربانیاں رہیں، ان کی محنتیں رہیں، ان کا دعوتی کام رہا، وہیں پر اسلام کی آدھی تبلیغ ان غیر مسلموں نے کی ہے جو رہ کر اسلام کے خلاف شرارتیں کرتے ہیں۔ یہی سبب بنتا ہے اسلام کے تعارف کا اور اسلام کے پھیلنے کا۔ حضرات، اس حقیقت کا مجھے اور آپ کو اور سبھی کو اعتراف کرنا پڑے گا کہ اسلام اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ اس کو دبانے کی لوگ کوشش کریں گے۔ اور یہاں پر
ہم سب یہ بات یاد رکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو لے کر اور آپ کی ذات کو لے کر غیر مسلموں کے دو طبقے عام طور پر پائے جاتے ہیں۔ پہلا طبقہ وہ طبقہ ہے جو ابو طالب کی نسل سے ہو، ابو طالب کا مزاج رکھنے والا ہو اور ابو طالب کا ذہن رکھنے والا ہو، امن پسند ہے، صلح پسند ہے، وہ اللہ کے رسول کی تعریف کریں، ایمان نہیں لائیں گے، اللہ کے رسول کی رسالت کو قبول نہیں کریں گے، لیکن آپ کے اخلاق سے ضرور متاثر رہیں گے، آپ کے کردار سے ضرور متاثر رہیں گے، آپ کے کیریکٹر سے ضرور متاثر رہیں گے۔ ابو طالب کا مزاج رکھنے والے مائیکل ہارٹ، کون نہیں جانتا اس شخص کو؟ مائیکل ہارٹ کو کون نہیں جانتا؟ اس نے کتاب لکھی The 100، اور واقعہ آپ سب کو معلوم ہے، ساری انسانی تاریخ کے 100 ایسے افراد جنہوں نے انسانیت کی خدمت کی، انسانیت کا فائدہ پہنچایا اور انسانیت پر زیادہ اثر انداز ہوئے، ایسے 100 افراد کو اس نے اپنی کتاب میں جمع کیا اور کتاب کا نام رکھا The 100، 100 عظیم الشان شخصیات۔ اور اس کتاب میں سب سے پہلے نمبر پر اگر کسی ہستی کو اس نے جگہ دی، میرے اور آپ کے نبی تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جبکہ عیسائی مائیکل ہارٹ عیسائی مصنف، عیسائی صحافی، کرسچن ہے وہ، اور عیسیٰ علیہ السلام کا بھی اس نے ذکر کیا اس میں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو اس نے تیسرے نمبر پر رکھا، جبکہ اس کے عقیدے کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام اس کے خدا ہیں اور اس کے معبود ہیں۔ اپنے معبود کو اس نے تیسرے نمبر پر رکھا اور ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے پہلے نمبر پر رکھا۔ اور گاندھی جی نے کہا تھا، آج ملینوں دلوں پر محمد نے جو حکومت کی ہے وہ تلوار کے زور پر نہیں بلکہ اپنے اخلاق کے زور پر کی ہے۔ الفضل ما شہدت بہ الاعداء، اسی کو کہتے ہیں کہ حق وہ ہے جس کا اعتراف مسلمان سے پہلے غیر مسلم کرے، جس کا اعتراف اپنوں سے پہلے غیر کرے۔ حق وہ ہے جس کا جادو سر چڑھ کر بولتا ہے۔ ایک طرف یہ غیر مسلم جو انصاف پسند ہیں، امن پسند ہیں، صلح پسند ہیں، جو ابو طالب کا ذہن اور مزاج رکھنے والے ہیں، اور دوسری طرف وہ غیر مسلم جو رہ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو مجروح کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے رسول کی شخصیت کو ایک داغدار بنا کر پیش کرنا چاہتے ہیں، اور اللہ کے رسول کی شخصیت اور آپ کی ذات پر کیچڑ اچھالتے ہیں۔ آپ کی 63 سالہ زندگی پر جو سب سے زیادہ سوالات اٹھائے گئے، جس پہلو پر سب سے زیادہ اعتراضات کیے گئے اور جس پہلو پر سب سے زیادہ تنقیدیں کی گئی، وہ آپ کی ازدواجی زندگی تھی کہ آپ نے ایک سے زیادہ شادیاں کی، اور اسی مسئلے کو لے کر انہوں نے آپ کو کہا کہ آپ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، آپ ہوس پرست ہیں، آپ عورت پرست ہیں، آپ شہوت پرست ہیں۔ حضرات یہ بات یاد رکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا نکاح جو کیا، کیا عمر تھی آپ کی؟ 25 سال کی عمر میں آپ نے سب سے پہلا نکاح کیا، اور 25 سال کا یہ مرحلہ اور یہ دور عنفوان شباب کا دور ہوتا ہے، جوانی انگڑائی لینے کا دور ہوتا ہے۔ آپ کیا بتا سکتے ہیں کہ کسی مشرک اور کسی کافر نے آپ کے 25 سالہ بہاروں پر کبھی تنقید کی ہو کہ آپ نے نعوذ باللہ کسی سے عاشقی کی ہو یا کسی سے چکر چلایا ہو یا کسی خاتون پر غلط نظر آپ نے ڈالی ہے؟ کیا آپ بتا سکتے ہیں؟ اور 25 سال کی عمر میں آپ نے جب نکاح، اور یہ عمر ایسی عمر ہے جس عمر میں اچھے زاہدوں کے قدم لڑکھڑا جاتے ہیں، اچھے متقیوں کے دامن عفت پر داغ آ جاتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 25 سال کی بہاریں بے داغ رہیں، پاکیزہ رہیں، اور 25 سال کی عمر میں آپ نے سب سے پہلا نکاح کیا مائی خدیجہ سے۔ مائی خدیجہ کی عمر کیا؟ سیرت کی کتابوں میں آتا ہے مائی خدیجہ کی نکاح کی عمر اس وقت 40 سال تھی، اور مائی خدیجہ بیوہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوہ خاتون 40 سالہ خاتون سے نکاح کیا، پہلا نکاح، اور 10 سال وہ آپ کی ازدواجی 50 سال تک وہ آپ کی ازدواجی زندگی میں رہیں۔ جب آپ 50 سال کے ہوئے اس کے بعد مائی خدیجہ کا انتقال ہوا، 50 سال کی عمر میں آپ نے دوسرا نکاح کیا۔ کس سے نکاح کیا دوسرا؟ حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے دوسرا نکاح کیا۔ اب یہاں ٹھہر کر دیکھیں، 50 سال یہاں پر آپ کے گزر گئے،
جس میں جوانی کا مرحلہ گزر گیا، بڑھاپا آ گیا، بڑھاپے اور اس عمر میں کفار مکہ آگے بڑھ بڑھ کر آپ کو آفر کر رہے تھے، اے محمد اگر اس دعوت کا مقصد تمہارا یہ ہے، عرب کی حسین و جمیل سے عورت شادی کرنے کا تمہارا پلان ہے تو منہ کھول کے بولو، عورت کی سب سے حسین و جمیل اور دوشیزہ سے آپ کی شادی کرائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرہ برابر بھی تامل کیے بغیر کہا میرا مقصد دنیاوی عورتوں کو اور دنیاوی لذت اور خواہشات کو حاصل کرنا نہیں۔ یہ آفر کر رہے تھے کفار مکہ، اس کے باوجود آپ نے 50 سالہ بیوہ خاتون مائی سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا۔ اگر آپ یہ کہیں کہ اللہ کے رسول خواہش پرست تھے، نعوذ باللہ اللہ کے رسول عورت پرست تھے، تو خواہشات کا زمانہ تو گزر گیا، بڑھاپا کا یہ زمانہ ہے۔ اگر آپ کو خواہشیں مکمل کرنا ہوتی، کیا 50 سال کے اندر اپنی خواہشیں مکمل نہ کی ہوتی؟ دنیا کا کون سا ایسا عقل مند آدمی کہے گا کہ 50 سال کی عمر جب بڑھاپا آپ پر آ گیا اور اچانک آپ کے اندر ایسے غلط جذبات پیدا ہوئے جس کے بعد آپ نے ایک کے بعد دیگرے شادیاں کی؟ اور اس کے ساتھ آپ اس پہلو پر بھی دیکھیے، اللہ کے رسول نے جتنی شادیاں کی، چاہے وہ مکی زندگی میں ہو کہ چاہے مدنی زندگی میں ہو، مکی زندگی میں ہو کہ مدنی زندگی میں ہو، اللہ کے رسول نے پورے کے پورے نکاح یا تو مطلقہ خواتین سے کی، یا تو بیوہ خواتین سے کی، یا متوفی عنہا زوجہا جن کا شوہر انتقال کر چکا تھا ان سے شادیاں کی۔ محض ایک خاتون چی دو شیزہ تھی، وہ مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ اور مکی زندگی میں بھی آپ کو لڑکیوں کے آفر کیے گئے، لیکن آپ نے اس آفر کو قبول نہیں کیا۔ اور مدنی زندگی کے تو کیا کہنے، عروہ بن مسعود الثقفی کہتے ہیں ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ کافروں کی طرف سے اللہ کے رسول کے پاس آئے ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول کا جو تعامل صحابہ کے ساتھ تھا اور صحابہ کا جو تعامل اللہ کے رسول کے ساتھ تھا، وہ پورا کا پورا ماجرا دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد کفار مکہ کے بعد جاتے اور کہتے ہیں لوگوں میں قیصر و کسریٰ جیسے عظیم الشان درباروں پر جا کر آ رہا ہوں، لیکن میں نے کسی درباری کو اپنے بادشاہ کی ویسی تعظیم کرتے ہوئے نہیں دیکھا جیسے محمد کے ساتھی محمد کی تعظیم کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم اگر وہ وضو کرتے ہیں تو وضو کا پانی حاصل کرنے کے لیے لڑ پڑتے ہیں، اگر وہ حکم کرتے ہیں تو بجا آوری کے لیے دوڑ پڑتے ہیں، وہ زبان کھولتے ہیں گفتگو کرنے کے لیے، سارے معاشرے پر اور سارے صحابہ پر سناٹا چھایا جاتا ہے، ایسا لگتا ہے گویا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایسا سلوک اور ایسا تعامل میں نے اللہ کے رسول کے ساتھ صحابہ کا دیکھا۔ آپ بتاؤ جس قائد کے ساتھ اس کے ماتحت اتنی فداکاری کرتے ہوں، اتنی جانثاریاں کرتے ہوں، کیا اس قائد کے ایک کہنے پر لوگ اپنی دوشیزائیں، اپنی باکرہ بچی لا کر اللہ کے رسول کے پاس پیش نہیں کرتے تھے؟ کیا اللہ کے رسول کو نوجوان بچیاں حاصل کرنا آسان نہیں تھا؟ جبکہ آپ کی پوری بیویاں بیوہ تھی، یا تو مطلقہ تھی یا متوفی عنہا زوجہا تھی، سوائے ایک بیوی کے۔ کیا باکرہ لڑکیوں کو حاصل کرنا اللہ کے رسول کے ساتھ آسان نہیں تھا؟ جبکہ صحابہ کا جانثاری، قربانی اور فداکاری کا یہ ماحول۔ اور ان سب سے بڑھ کر حضرات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی میں جتنے کفار نے سازشیں کی، جتنی تہمتیں لگائے، جتنے الزامات لگائے اور جتنی پلاننگیں کی، ان سازشوں کا آپ مطالعہ کر لیجئے۔ ان سازشوں میں سے ایک سازش بھی آپ کو ایسی نہیں ملے گی کہ کسی کافر نے اپنے کفر پر رہتے ہوئے، کسی یہود نے اپنی یہودیت پر برقرار رہتے ہوئے، کسی منافقین نے اپنی منافقت پر برقرار رہتے ہوئے اللہ کے رسول کو ہوس پرست کہا ہو، یا عورت پرست کہا ہو، یا خواہش پرست کہا ہو۔ ارے الزام لگانے والوں نے تو مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر زنا کا الزام لگایا، لیکن کسی کے اندر ایسی جرت پوری 63 سالہ زندگی میں نہیں ہوئی جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دامن عفت کو تار تار کیا ہوا ہو۔ یہ واقعات اور یہ حقیقتیں ہم سب کو یہ بتلاتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری لائف اور پوری زندگی بے داغ تھی، پاکیزہ تھی اور صاف ستھری تھی۔ صحابہ کے بقول اللہ کے رسول اتنے شرمیلے تھے اور اتنے حیادار تھے جتنی حیادار کے دوشیزہ ہوتی اپنے با پردہ لباس میں۔ اللہ کے رسول ایسے با حیا اور با غیرت تھے۔
تو قوم مشرکین کا ایک دوسرا طبقہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے پہلوؤں میں سب سے بڑھ کر آپ کی ازدواجی پہلو پر تنقیدیں کرتا ہے، اعتراضات کرتا ہے اور آپ کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے۔ حضرات، ایسے حالات جب ہمارے سامنے آئیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا ہمیں آپے سے باہر ہونا چاہیے؟ کیا جوش میں ہم کو ہوش کھو دینا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ قرآن نے بیان فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ لوگوں، جب ایسے حالات تمہارے سامنے آئے، صبر کا دامن مضبوطی سے تھام لو، جذباتیت کے رو میں نہ بہو، غیر قانونی کام نہ کرو، صبر کے دامن کو اختیار کرو، وَتَتَّقُوا اور تقویٰ کے اعلیٰ منازل پر فائز ہونے کی کوشش کرو۔ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ اپنی زندگی میں اسلام کو نافذ کرنا، اسلام کو نافذ کرنا اپنی زندگی میں، اللہ کے رسول کی تعلیمات پر عمل کرنا، آپ کے اخلاق کو اپنانا، آپ کے کردار کو اپنانا، ایمان کے اعلیٰ درجات پر فائز ہونا، تقویٰ کے تقاضوں کو مکمل کرنا، یہ تقویٰ ہے۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا۔ لوگوں، اگر تم صبر کر لے جاؤ اور تقویٰ کے دامن کو تھامے رکھو، لاکھ سازشیں کرنے والے کر لیں گے، لاکھ دکھ پہنچانے والے تمہیں دکھ پہنچائیں گے، تمہارا بال بھی باقا نہیں کر سکتے، تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، لیکن شرط کیا ہے؟ جذبات کی رو میں نہیں بہنا ہے۔ آج مسلمان ایسے واقعات جب ہوتے ہیں جذبات کی روح میں بہہ جاتے ہیں، ہوش گنوا بیٹھتے ہیں، اور کتنے ایسے واقعات ہم نے دیکھے کہ مسلمانوں نے جب بھی ایسے گستاخانہ واقعات رونما ہوئے، پولیس اسٹیشنوں پر مسلمانوں نے حملہ کیا، سیاستدانوں کے محلوں اور بنگلوں میں مسلمانوں نے حملہ کیا، اور نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ اصل واقعہ کہیں پر جا کر چھپ گیا اور دوسرا ایک نیا واقعہ رونما ہوا، مسلمان نوجوان بچے جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہو گئے۔ جوش سے نہیں، ہوش سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا۔ اور دوسرا کام کرنے کا جو ہے وہ یہ، قانونی جو کاروائی ہم کر سکتے ہیں، قانون کے دائرے میں رہ کر کاروائی کرنا چاہیے۔ قانون کے دائرے میں رہ کر، قانون کا سفر چاہے جتنا طویل ہو، قانونی کاروائی جتنی چاہے طویل ہو، قانون کے دائرے میں رہ کر ہم جو کاروائی کر سکتے ہیں کرنا چاہیے۔ غیر قانونی کام کرنے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے۔ اس موقع پر بہت سارے لوگ معصوموں پر حملہ کرتے ہیں، ان کی کاروں کو پھوڑتے ہیں، ان کی گاڑیوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، ان کے گھروں کو نقصان پہنچاتے ہیں، آپے سے جب باہر ہوتے ہیں۔ یاد رکھو حضرات، اس کا نتیجہ اور اس کا انجام ہم مسلمانوں کو بھگتنا پڑے گا۔ لہٰذا قانونی دائرے میں رہ کر قانونی جو کاروائی ہو سکتی ہے، قانونی کاروائی کرنے سے ہمیں دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہاں پر مسلم جو سیاستدان ہوتے ہیں، مسلم جو حکمران ہوتے ہیں، ان پر بھی ایک بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں پر دباؤ بنانے کی کوشش کرنا چاہیے جو مسلمانوں کے مذہبی رہنما محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، ان پر سیاسی دباؤ بنانے کی کوشش کرنا چاہیے، اور ایسے قوانین بنائے جانے چاہیے کہ جو کسی بھی مذہبی رہنما، چاہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو، چاہے عیسیٰ علیہ السلام ہو، چاہے موسیٰ علیہ السلام ہو، کسی بھی مذہبی رہنما کے حق میں اگر گستاخی ہوتی ہے، اس کے خلاف ایسا ایکٹ بنانا چاہیے، ایسا قانون بنانا چاہیے، اور ایسے مجرموں کو سزا دلوانا چاہیے۔ ایسا کرنے کا کام ہے سیاستدان۔ اگر سیاستدان، مسلم حکمران ایسے موقع پر یہ کام نہ کریں، پھر بتاؤ کیا کام کی تمہاری کرسی، کیا کام کا ہے تمہارا عہدہ، کس کام کا ہے تمہارا تاج، اور کس کام کا ہے تمہارا تخت، جو ناموس رسالت کی حفاظت نہ کر سکے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا دفاع نہیں کر سکے۔ مسلم حکمرانوں پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ اور اس سے آگے بڑھ کر یہ بھی کرنا چاہیے، لوگ عام طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں اس لیے بھی کرتے ہیں، آپ کی سیرت سے وہ ناواقف ہوتے ہیں، آپ کے اخلاق سے ناواقف ہوتے ہیں۔ ہمیں ایسے پروگرام مرتب کرنا چاہیے جس میں غیر مسلموں کو دعوت دی جائے۔ اللہ کے رسول کا تعلق غیر مسلموں کے ساتھ کیسا تھا، اس پہلو پر روشنی ڈالی جائے، غیر مسلموں کو دعوت دی جائے، اجتماعی شکل میں یہ پروگرام، اور انفرادی شکل میں پولیس اسٹیشنوں میں جا کر اللہ کے رسول کی سیرت کا تحفہ انہیں دینا چاہیے۔ جو غیر مسلم سیاستدان ہیں، جو پنڈت ہوتے ہیں، جو پوپ ہوتے ہیں، جن کا ذہن خراب ہوا ہوتا ہے، اللہ کے رسول کے سیرت کے جو چھوٹے چھوٹے لٹریچر ہیں ان تک ہم پہنچانا یہ وقت کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اور ان سب سے بڑھ کر ایک کام یہ کرنا چاہیے،
ہم سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجسم اخلاق بننا چاہیے۔ اللہ کے رسول کا تعارف کا سب سے بڑا ذریعہ میرا کردار ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی تبلیغ کا سب سے بڑا ذریعہ میرا اخلاق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک پاکیزہ شخصیت ہے، اس کا سب سے بڑا ذریعہ میرا کردار، میرا کیریکٹر ہے۔ جب میں اخلاقی اعتبار سے اچھا بنوں گا، کرداری اعتبار سے اخلاقی نبوت کو میں اپناؤں گا، پھر لوگ میرے کردار کو دیکھ کر مسلمان ہوں گے۔ ہر مسلمان کو ایسے اخلاق والا ہونا چاہیے جیسے اخلاق کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے۔ ہمارا بہت بڑا مسئلہ یہ ہے، ہم میں سے بہت سارے لوگ، معاف کیجئے، بد اخلاق ہے، بد کردار ہے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ، آپ نے دیکھا ہوگا عید میلاد کے موقع پر کیسے واہیانہ اور بد اخلاقانہ اور بد کردارانہ لوگوں نے سلوک کیا۔ کس کی بدنامی کا ذریعہ؟ اللہ کے رسول کی بدنامی کا ذریعہ، اسلام کی بدنامی کا ذریعہ۔ لہٰذا مسلمانوں، اخلاق نبوت کو اپناؤ۔ اللہ کے رسول کی جیسی زبان تھی ویسی زبان کو اپناؤ۔ اللہ کے رسول جیسے امین تھے ویسے امین بننے کی کوشش کرو۔ اللہ کے رسول جیسے رحمت کا پہلو اپنے پاس رکھتے تھے، رحمت کے پہلو کو اپنی زندگی میں لاؤ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت پر مبنی اور اخلاق پر مبنی پہلو کو آپ اپنی زندگی میں لائیں گے، آپ کو زبان سے بولنے کی ضرورت نہیں، لوگ آپ کے کردار کو دیکھ کر مسلمان ہو جائیں گے۔ میں دعا کرتا ہوں رب العالمین سے، بار الہ ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی بنائیں، صحیح معنوں میں آپ کی پیروی کرنے والا بنائیں۔ جو آج گستاخیاں ہو رہی ہیں، بار الہ انہیں توفیق دے کے مسلمان بن جائیں۔ بار الہ جو اللہ کے رسول کی شان میں گستاخیاں اور اہانت آمیز سلوک کیا جا رہا ہے، اسلام کے پھیلنے کا مزید تیز ترین ذریعہ اس کو بنائیں۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں۔ علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں۔ مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ فجزاکم اللہ خیر۔